اور سید یسوع دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امت کی بقا اس لیے ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف حضور کا خون چل رہا ہے۔ میری توحید سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بڑا مقدمہ نہیں ہے، لہذا جتنا میری زمین پر یہ بڑا مقدمہ ہے، میں اس مقدمہ کے لیے اتنے بڑے فقراء پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر اہل بیت آپ کی طرح ہیں یا اہل بیت صحابہ کی طرح ہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے تو کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھے گا، نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سابقہ سنت یہ تھی کہ قوموں میں نبی بھیجتا تھا، اس قوم میں نبی، اس قوم میں نبی، سورا بھی نبی، داماد بھی۔ گئی ہے آپ کی توجہ؟ شعیب علیہ السلام بھی نبی، ان کا داماد موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، آپ بھی نبی تے بھیرا بھی ہوتا رہا ہے یا نہیں؟ آپ کی توجہ جا رہی ہے نا؟ تو اس خدا نے جس نے اس قدر انبیاء کرام علیہم السلام کو پھیلایا تھا، ایک ان کی برکت پھیلائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں قرآن تھا، اور قرآن وہ ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب نبی تو ہے نہیں، کتاب ہے پر نبی نہیں، تو پھر پروردگار تو نے کیا انتظام کیا ہے؟ پہلے نبی چلاتا تھا اور کتاب بھی ہوتی تھی، اور کتابیں کتنی ہیں جی؟ جی یاد رکھنا، کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا چار جو ہیں ذرا کوئی صاحب گنے کس کس پر نازل ہوئیں جی؟ تورات، اونچا بولو، انجیل، زبور، شاباش، اور قرآن یہی ہے نا؟ قرآن میں ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ پہلے صحیفوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم وموسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، اور ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا تھا نہیں، تو صحف ابراہیم آ گیا یا نہیں؟ صحیفہ ابراہیم بھی نہیں، صحف جمع۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائی، اور ان سب کا علم ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تورات، حضرت حسن بصری فرما دے، اس میں تورات، انجیل اور زبور آگے فرمایا، پھر تورات، انجیل اور زبور کا علم جو ہے وہ قرآن میں ڈال دیا، علومها فی القرآن، اور فرمایا وعلوم الفاتحة فی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قرآن کا علم فاتحہ میں اور فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ڈال دیا. تمام کتابوں کا علم قرآن میں، قرآن کا علم سورۃ الفاتحہ میں، وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. یہ حدیث اتنا ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ادھر دیکھیے جی، میرے ہاں ایک لائبریری ہے، تقریباً 7.5 مرلے کے ہال میں. یہ کتنی جگہ ہوگی؟ یہ جو اب نظر آ رہی ہے 2.5-3 مرلے، آپ اندازہ لگائیں. اس کی نیچے سے لے کر تھوڑی سی جگہ جو توہین کا جو پہلو ہوتا ہے نا، اس سے ذرا اونچا کر کے نا شروع ہوتی ہے چھت تک، اور چھت ہے 11 اس پر فٹ پر. چاروں طرف اس کے کتابیں ہیں، اور میرے لیپ ٹاپ میں جو کتابیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ تو آپ آج کل مانتے ہو نا. ایکڑوں میں جو لائبریری ہو ہارڈ کاپیز، ان کی پی ڈی ایف بنا کر ساری کی ساری آپ ایک USB میں ڈال سکتے ہیں. تو تمام انبیاء کا علم، ان کی کتابوں کا علم قرآن میں، اور قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اور امام راضی فرماتے ہیں تمام انبیاء کا اور تمام کتابوں کا علم حضور کے سینے میں ہے. کس میں؟ ابھی آپ کو مثال سے سمجھا چکا ہوں. تو آپ مانتے ہیں؟ جب آپ نے یہ مان لیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم فاتحہ میں، فاتحہ کے علم بسم اللہ میں، اور آنا نقطۃ الباء، میں بسم اللہ کی شروع میں جو با ہے اس کا نقطہ ہوں. سبحان اللہ. یہ کیوں فرمایا نقطہ میں سارا کچھ کیسے؟ اس لیے کہ لفظ با کا معنی ہے ساتھ. کیا؟ ہاں، یہ الصاق، الف لام صاد الف ساق، آگے موٹا کاف، الصاق، ملانا، ملانے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا میرے ذریعے لوگ رب تعالیٰ سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتاب تو آخری ہے، اور کتاب نے رہنا ہے آخر تک. نبوت ہو گئی ہے ختم، تو نبی تو کتابوں کے ساتھ ہوتے تھے، اب کتابوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. کتاب تو نبی، اب تو کتاب بھی نہیں رہی. پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب باقی ثابت سالم محفوظ نہیں رہی. یہ ایک کتاب ہے جو صحیح ہے، ثابت ہے، سالم ہے. یہ ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دوں. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورۃ النحل 14واں پارہ پہلا صفحہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ مامون بادشاہ کے ہاں سالانہ ایک اعلیٰ درجے کی علمی مجلس ہوتی تھی جس میں صلحاء، صوفیہ، محدثین، علماء اور مفسرین جمع ہوتے تھے. سورۃ الحجر، کیا بات. سورۃ الحجر. تو اس میں ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا، سنتا رہا. آخر میں
اس شخص کے کپڑے اس قدر اجلے اور صاف تھے کہ مجلس میں ایسے کپڑے کسی اور کے نہیں، خوشبو کے حلے اس سے ایسے آ رہے تھے کہ سارے اس کی طرف ایک مرتبہ متوجہ ہو گئے۔ مدعو نہیں تھا، اسے بلایا، سب جب بیان کر چکے وہ کہنے لگا امیر المومنین بادشاہ سلامت، کیا اس فقیر کو بھی اجازت ہے کہ کچھ بولے؟ تو اس کی پرسنالٹی وغیرہ یہ وہ دیکھ کر انکار کی گنجائش نہ رہی۔ انہوں نے کہا جی بولیے۔ اس نے اسلام پر بولا، ادب پر بولا۔ جب بول چکا بیٹھ گیا، مامون نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ یہودی ہیں، میں صحیح سمجھا ہوں؟ کہنے لگا ہاں۔ مامون نے کہا اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں اپنا مصاحب بنا لیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں جس دین پر ہوں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی یہ آفر قبول نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ سال گزرا، اس کو امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ میں لکھا ہے، سال گزرا، اسی تاریخ کو پھر وہ مجلس ہوئی تو اس میں وہ بھی آ گیا، اور سارے اس کی اس گفتگو کو جو اعلیٰ تھی یاد رکھے ہوئے تھے۔ آج اس نے پھر ٹائم مانگا تو اسے ٹائم دیا گیا، اس نے ایسی گفتگو کی کہ روحانیت چھا گئی۔ مامون صاحب فراست آدمی تھا، اس نے کہا مسلمان ہو گئے ہو نا؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگا پچھلے سال جب میں آیا تھا اور ہر ایک کا بیان غور سے سنا تھا اور پھر میں نے بھی بیان کیا تھا، رات کو میں جب جا کر اپنی چارپائی پر لیٹا تو مجھے ایک خیال آیا کیوں نہ میں ان آسمانی دینوں کا امتحان لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ان دینوں کا امتحان، ان آسمانی دینوں کا امتحان ان کی کتابوں کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ تو میں نے تورات کے 3 نسخے تیار کیے۔ آپ جان چکے ہیں کہ جس طرح میں صاحب کلام ہوں، یقین فرمائیں میں اسی طرح صاحب قلم بھی ہوں۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خوش خط 3 نسخے تیار کیے، تورات کے 3 نسخے تیار کیے، انجیل کے، اور 3 نسخے تیار کیے قرآن مجید کے۔ اور میں ان تینوں کو باری باری یہود کے کتب خانے پر لے گیا، عیسائیوں کے چرچ میں یا کنیسہ میں لے گیا، مسلمان کتب فروشوں کے پاس یا ان کے مدرسہ میں لے گیا۔ میری خوش خطی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ تورات والوں نے مجھ سے 3 نسخے خرید لیے، انجیل والوں نے مجھ سے 3 نسخے خرید لیے۔ جب میں مسلمانوں کے پاس گیا تو وہاں 2 بندے بیٹھے تھے، انہوں نے 3 قرآن تھے تو انہوں نے پہلے کو ایک کو دوسرے نے دوسرے کو کھولا اور ٹٹولنا اور دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر آرام سے اسے بند کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ بھائی یہ اچھا لکھا ہوا ہے، خوش خط ہے، بہترین ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن جس کاتب نے لکھا ہے اس نے حافظوں سے پڑھوایا نہیں، اس میں غلطیاں بہت ہیں۔ ایک جملہ میں بھول گیا، اس نے کہا کہ میں نے ان 3 کتابوں کو خوش خط تو لکھا اور جان بوجھ کر اس میں کمی بیشی کر دی، سب میں جان بوجھ کر کمی، سب میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ اور تو کہنے لگا انہوں نے تو خرید لیے، انہوں نے مسلمانوں نے جب دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یارا لکھا ہوا تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں غلطیاں ہیں، آگے پیچھے ہے، کچھ الفاظ نہیں ہیں، یا یہ لے جائیں، ہم نہیں خرید۔ کہنے لگے فعلمت ان ھذا کتاب محفوظ، میں نے یقین کر لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، فکان ھذا سبب اسلامی، تو یہ میرے اسلام قبول کرنے کا۔ قرآن
اس میں کبھی کوئی ملاوٹ، اس سے کبھی کوئی چیز نکالی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انہو لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے گھس سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اللہ حکیم و حمید کی اتاری ہوئی ہے۔ تو اس ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والی کتاب کے ساتھ بظاہر نبی تو کوئی نہیں، جب کتاب محفوظ ہے تو کتاب کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میاں ہماری گناہوں کے باوجود، بدکاریوں کے باوجود، بدماشیوں کے باوجود، چور بازاری کے باوجود ہماری جان اگر سلامت ہے تو تمہیں پتہ ہے کیوں؟ دو فرماتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ قرآن ہے، اور علامہ نے اس کو اپنے فارسی کلام میں بیان کیا ہے، وہ بہت لمبا ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں امت کی بقا نحن نزلنا میں ہے، امت کی بقا جب تک قرآن ہے امت باقی رہے گی۔ اور سید گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امت کی بقا اس لیے ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف حضور کا خون چل رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ایک ساتھ چلیں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تو چونکہ قرآن کے ساتھ انہوں نے رہنا تھا، کس نے؟ اہل بیت نے، اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمز الہی کو جانتے تھے۔ تو جب ایک قوم نے، ایک امت نے حضور کو چیلنج کیا اور حضور کے سامنے اپنی دعوت رکھی، دعوت نہیں، دعویٰ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ان کا دعویٰ تھا رب کے بیٹے۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کو فرمائیں، بھئی اگر وہ بن باپ کے فقط ماں سے پیدا ہو گئے، باپ نہیں تھا، تو تم نے انہیں رب کا بیٹا بنا لیا، تو آپ ان کو فرمائیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، ان کی نہ مائی، خلقہ من تراب، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا، لہذا سننے والوں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی مانا نہیں، دلیل کو توڑ نہیں سکے، لیکن مانو پھر بھی نہیں بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو ایک دعوت دیں، فمن حاجک فیہ، اس دلیل میں پھر بھی اگر وہ ضد بازی کرتے ہیں تو فقل، تو آپ فرمائیں تعالو، آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو، یعنی ٹبر سمیت تم بھی آؤ، انفسنا ثم نبتہل، پھر گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے،
لعنت کرتے ہیں رحمت سے دھتکار دینے کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دینے کو۔ اس دور کر دینے کے عمل کو لعنت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، آؤ، آئے تھے، آئے لیکن بھاگ گئے، دیکھا تو ان کے وہ لارڈ پادری جو تھا، اس نے کہا دعا مانگی گئی تو ککھ ہی نہیں رہے گا، بیج بھی نہیں رہے گا، تو بھاگ گئے۔ یہ ذرا بتلائیں، جو پہلی دلیل تھی آدم علیہ السلام والی، کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ یہ دلیل کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کی علمی دلیل کو جب انہوں نے نہ مانا، رد تو نہ کر سکے لیکن نہ مانا، تو مقدمہ کیا تھا؟ کس بات میں یہ جھگڑا تھا؟ رب تعالیٰ کی توحید میں۔ اگر بیٹے ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، تو اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، قل، آپ فرمائے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو اے محبوبہ فرمائے میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ تو انہوں نے رب کی توحید، یعنی جب خود بھی وہ معبود اور بیٹا بھی معبود، تو توحید رہی، وحدت نہ رہی، ٹھیک ہے نا، دو معبود ہو گئے نا۔ تو جب مقدمہ توحید کا تھا، توحید کے مقدمے کو رب تعالیٰ کی آسمان سے بھیجی ہوئی قرآنی دلیل جو ہے انہوں نے نہ مانی۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ رد کی، انہوں نے نہ مانی۔ رد کرنا کہتے ہیں جواب دینے کو، پلٹانا، نہ مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محبوب، میری توحید سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بڑا مقدمہ نہیں ہے، لہذا جتنا میری زمین پر یہ بڑا مقدمہ ہے، میں اس مقدمہ کے لیے اتنے بڑے وکلا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو توحید کے وکلا کے طور پر محبوب آپ خود آئیں، اپنی اولاد کو لیں، اپنی خواتین میں سے لیں، اور پھر ان سے مباہلہ کریں۔ تو حضور ہے، مولا علی ہے، سیدہ آئیں، اور حسنین کریمین ہے۔ جب ان کو دیکھا تو مقدمہ قائم ہو گیا یا نہیں؟ تو اہل کسا، پنجتن وہ ہیں کہ یہ بچے بھی ہوں، ان میں سے کچھ افراد، کچھ نفوس بچے بھی ہوں، تو وہ بڑے بڑوں سے رب کی توحید کے لیے زیادہ مستحکم وکیل ہیں۔ ان کے جیسا کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، یہ 9 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ کب آیا؟ 9 ہجری۔ اور حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 میں۔ کب؟ 11 ہجری میں۔ تو آگے چلو پورے 2 سال ہی لگا دو، 2 سال ہو گئے نا آگے۔ 11 ہجری کے ربیع الاول میں ہوا نا، محرم، صفر، ربیع الاول، وہ تو تیسرا مہینہ ہے، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ تو 2 سال لگا لیں۔ 2 سال بعد حضور نے آنکھیں بند فرمائی، وصال فرمایا۔ تو 2 سال پہلے تک کتنے مسلمان تھے؟ فتح مکہ بھی ہو گیا تھا۔ فتح مکہ 8 کو ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، سارے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن حضور کن کو لے گئے؟ اس لیے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کے جیسا، دیکھیے جی، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ دیکھیے، تو اور میں، آپ اور میں پابند ہیں، آپ اور میں پابند ہیں کہ رجس سے دور رہیں۔ کس سے؟ رجس، رے جیم سین، پلیدی،
کون سی پلیدی؟ حصی پلیدی بھی اور مانوی پلیدی بھی. مانوی پلیدی کیا؟ حصی پلیدی یہ کپڑے کو کوئی چیز لگ جائے، جسم کو کوئی چیز لگ جائے، جسم سے کوئی چیز نکلے، یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں نا، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. مانوی پلیدی کیا ہے؟ شرک، یعنی جو اس آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن عقل سمجھتی ہے جن چیزوں کو، ان کو مانوی کہا جاتا ہے. مانوی پلیدی شرک، کفر، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری کیا ہیں؟ مانوی طور پر رجس، پلیدیاں. قرآن میں ہے نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا، شراب، بتوں کے تیر، بتوں کے ساتھ سامنے نا تیر پھینکے جاتے تھے، فلاں تیر یوں گیا تو تو جیتا، اور اس طرف گیا تو تو جیتا، فلاں سیدھ میں گیا تو یہ جیتا ورنہ وہ جیتا. یہ اس کو کہتے ہیں بتوں کے تیر. والازلام، انصاب، بتوں کے تیر وغیرہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. یہ ساری جسمانی پلیدیاں تو نہیں ہے نا شراب کے علاوہ. اور یاد رکھنا شراب بھی جو ہے، شراب پلید نہیں ہے. کیا؟ جسمانی طور پر، کیا مانوی طور پر ہے. وہ یاد رکھنا، یہ مانوی اور حصی اور مانوی کا فرق رکھنا. جسمانی حصی طور پر پلید نہیں، حرام ہے. کیا ہے؟ پلید اور حرام پہ فرق ہوتا ہے. ماں کا بیوی کا دودھ شوہر پر حرام ہے. پلید کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا، آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، چوری کا بکرا پلید نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ شراب لگ جائے تو اس کے اجزاء دیکھے جائیں گے کس سے بنی ہے. وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس پلید نہیں، حرام ہے. تو معلوم ہوا کہ کچھ رجس ایسی ہیں جو حصی ہیں، جسمانی ہیں، مادی ہیں. کچھ رجس ایسی ہیں جو مانوی ہیں، عقل سے ان کو پلیدی سمجھا جاتا ہے. قرآن میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورۃ الحج میں 17واں پارہ، بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو. اگر کوئی عالم بیٹھا ہو تو بتا سکتا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا یہ امر کا صیغہ ہے جمع کا. فَاجْتَنِبُوا، اجتنبوا رجس من الاوثان، بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو. یہاں رجسا کے ساتھ لگا دیا من الاوثان، تو پلیدی کو معین کر دیا کون سی پلیدی. اور جب کوئی چیز آگے لگائی نہ جائے تو پھر اس میں ہر پلیدی آ جاتی ہے. جب کسی لفظ کے ساتھ آگے تشریحی لفظ نہ، مثلا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا بہت کچھ. کیا؟ دانے، پیسہ، اشرفیاں، سونا نہیں، جنس ذکر نہیں کیا، بس بہت کچھ، اس لیے سب کچھ آ گیا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو جب اس لفظ کی اضافت نہ ہو، واضح نہ کیا گیا ہو کہ کیا پلیدی ہے لیکن آگے وضاحت نہیں، تو پھر وہ ہر پلیدی کو شامل ہے وہ لفظ. اور اگر وضاحت آ گئی تو یہاں بتوں کی پلیدی ہے. تو یہاں فرمایا لوگوں بتوں کی پلیدی سے اونچا بولو اجتناب کرو. اب بت ہیں، ایک اجتناب یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. ایک اجتناب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کافروں کو دیکھ کر، چومتا چاٹتا دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی یہ نہ آ سکے کہ یہ نفع دے سکتا ہے. یہ بھی اجتناب ہے. کیا؟ ایک اجتناب کہ ہاتھ نہ لگائے. ایک حدیث سن لے یہاں. حضور کی عمر کا 35واں سال تھا. حضور کی عمر کا توجہ طلب. خمیس کے دن، جمعرات کے دن، ان دنوں رواج تھا
مشرکین مکہ کنجی بردار تھے، حضور کے پاس کنجی نہیں ہوتی تھی، حضور کے بعد کنجی آئی فتح مکہ کے دن، اس سے پہلے حضور کے پاس کعبہ کی کنجی نہیں تھی، یاد رکھنا۔ تو یہ جمعرات کو جمع ہوتے، لین بناتے، قطار بناتے اور ایک ایک کر کے اس دروازے سے کعبہ سے داخل ہوتے، اس سے نکل جاتے۔ حضور بھی اس قطار میں کھڑے ہو جاتے، حضور بھی اس۔ اور مجھے یہاں یاد آیا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، تو ان کے بزرگ کے خلیفوں نے کہا، اوہ جی کی جاندے ہو، سارے موالی اور نشائی اور ڈھول بجان والے بیٹھے نے، تسی کی کرنا؟ تو انہیں آگیا یار رقیبہ دی خاطر یار نو تو نہیں چھڑ سکتے، کیا یہ جڑے بیٹھے نے ڈھول ڈھمکے والے یا نشائی بھنگائی، وہی نہ دی خاطر اسی یار نو چھڑ دیں گے؟ اسی تو محبوب الہی دی بارگاہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اگرچہ وہ کافر تھے، حضور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ان کی قطار میں لگ جاتے اور کہتے گھر تو میرے رب کا ہے، اس کے اندر سے گزرتے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا زید ہم جا تو رہے ہیں، لیکن جہاں دوسرے بت ہیں نا، وہاں 2 بت ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے اساف اور دوسرے کا نام ہے نائلہ۔ نائلہ ایک عورت تھی، اساف ایک مرد تھا، ان کے نام پر یہ بت بنائے گئے۔ کافر جب طواف کرتے ہیں اور ان دونوں کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو ان کو چھوتے ہیں تعظیم سے، لا تمسحہما، تو نے ان دونوں کو نہیں چھونا، فإنہما رجس، وہ دونوں پلید ہیں۔ کب کہا؟ نبوت سے کتنے سال پہلے؟ نبوت سے 5 سال پہلے۔ شاباش۔ معلوم ہوا یہ قرآن بعد میں نازل ہوا جبریل کے ذریعے، لیکن میرے آقا کا سینہ اس سے پہلے صاحب قرآن تھا۔ جو کچھ قرآن میں بعد میں آیا، حضور کی پوری زندگی 40 سالہ پہلی زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ فاجتانب الرجس، بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو۔ یہاں پلیدی کا ذکر آ گیا بتوں کے ساتھ، ادھر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ خمر کیا مانے جی؟ شراب، خمر شراب، پھر آگے کیا ہے؟ والمیسر جوا، والانصاب خود بت، والازلام بتوں کے پاس پھینکے جانے والے تیر۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ یہ 4 چیزیں ذکر کر کے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ چاروں رجس ہیں، شیطانی عمل سے ہیں۔ جب آپ نے سن لیا کہ رجس کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی اور لفظ مل گیا اور رجس اس کے ساتھ معین کر دیا گیا، جب سمجھ لیا آپ نے تو آئیے آیت سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اہل بیت سے کیا کیا دور کیا گیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تو فقط یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور لے جائے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ۔ اب میں اور آپ پابند ہیں کہ رجس سے دور رہیں، میں اور آپ پابند ہیں کہ ہم رجس سے دور رہیں۔ ادھر اہل بیت آپ کی طرح ہیں یا اہل بیت صحابہ کی طرح ہیں؟ نہیں 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 نہیں،
صحابہ بھی پابند ہیں کہ وہ رجس سے دور رہیں، مگر یہاں رجس پابند ہے کہ وہ اہل بیت سے دور رہے۔ سبحان اللہ۔ ساری مخلوق پابند ہے کہ وہ ہر طرح کے رجس سے دور رہے، اور ہر طرح کا رجس پابند ہے کہ وہ اہل بیت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو معلوم ہوا جس مقام پر یہ اہل کساء حضور کے چادر میں شامل ہونے والے یہ چار ہیں، اس مقام پر اور کوئی نہیں ہے۔ جب ہمیشہ کے لیے رجس کو ان سے دور رہنے پر پابند کر دیا گیا تو دوسرے جو تھے وہ رجس سے دور ہوئے تو ان کو مرتبے دیے گئے۔ ان کے قریب رجس آ نہیں سکتا تھا، دوسروں نے کمائی کی، وہ مجاہد بنے، وہ غازی بنے، وہ قاری بنے، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے مال خرچ کیا اور انہوں نے جانیں خرچ کی، تب جا کر ان کو رتبہ ملا۔ یہ ابھی 5-6 سال کے بچے ہیں، ان کو کہا گیا یہ نوجوانان اہل جنت کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے دوستان گرامی، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت جی ہاں کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، واہ، اور یہ میرے صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، بے شک، بے شک، بے شک، یہ میرے فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بولیں مولوی صاحب کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں ہے؟ اس میں ہے حدیث پاک میں حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نے باری باری آ کر، یہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید فقط فاروق اعظم کے ساتھ ہوا ہے، نہیں، صدیق اکبر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ان دونوں شہزادوں نے باری باری اپنے اپنے موقع پر آ کر کہا، آپ اس ممبر سے اتریے، ہمارے بابا کا ممبر ہے، اس سے اتریے، اپنے بابا کے ممبر پر جائیے۔ اس کی سند لینی ہو تو میرا نمبر ان حضرات کے پاس ہے، صبح آپ ان سے مانگ لینا، میں کئی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ما سند آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ تو بولیے، آپ کو آپ کے پیر کا صاحبزادہ آ کر کہے، عالم دین صاحب، مولانا صاحب، اتھو اٹھو، اس ممبر تو اترو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میری طرح علم ہے؟ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کے پاس میری طرح علم ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن حسنین کریمین کو نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ حسنین کریمین تو اس سے قبل رب کی توحید کے وکیل بن چکے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی توحید کے وکیل بن چکے تھے، ان کا کیا امتحان؟ ہائے 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 ہائے، واہ۔ تو میرے خیال اتنا کافی ہے، باتیں تو یہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عزت میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کے صدقے ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔